بھارتی ریاست آسام میں احتجاج کی آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مودی کی پالیسیوں کے خلاف آسام کے شہری میدان میں آ گئے۔ کئی لوگ اس احتجاج کے دوران مارے بھی گئے۔ پولیس اور لوگوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، آسام میں بڑا شدید احتجاج چل رہا ہے۔ سمجھے کہ جیسے آسام جو بھارت کی ریاست ہے وہاں پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ناظرین کو ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں، موجودہ دور کے جس کو یہ کہنا چاہیے کہ چنگیز خان جو ہیں وہ مودی ہیں، جو اپنی جہاں جاتے ہیں ظلم کی داستان لکھ رہے ہیں۔ جیسے کشمیر کے اندر ظلم کی داستان جو ہے لکھی جا رہی ہے، ویسے ہی ویسٹ کاربی انگلونگ ایک علاقہ ہے جی، وہاں کے قبائلیوں کے خلاف جو ہے ایک تحریک شروع کی گئی کہ یہاں پر غیر آسامی لوگوں کو لا کر بسایا جائے۔ یہ بالکل آپ کو کشمیر جیسا ماحول لگے گا، کیونکہ 6 شیڈول میں شامل ہے کشمیر بھی، کہ وہاں پر بنا کشمیری کے کوئی اور زمین نہیں لے سکتا، جس کو ختم کیا گیا اور اس پر آئین میں ترمیم انہوں نے کی، جس پر پاکستان اور کشمیری آج تک جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں۔ ایسا ہی 6 شیڈول آسام کے لیے بھی ہے کہ وہاں پر غیر آسامی جو ہے پراپرٹی رائٹ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن آسام کیونکہ ایک بڑی ریاست ہے اور اس کی امپورٹنس یہ ہے، میں اگر آپ سے کہوں کہ جو بھارت کا شمال مشرقی علاقہ ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس جن کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، ان کا واحد رستہ آسام سے ہو کر جاتا ہے، اور وہاں پر زبردستی ہندو بنیا جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور زمینیں خرید رہا ہے۔ یہاں پر جو قبائلیوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جناب یہ ہماری زمینیں، ہمارے جنگلات، ہمارے دریا، اور آپ نے یہ ہمیں کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بنگال کے ساتھ نہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، تو یہاں پر صرف آسامی ہی بسیں گے، یعنی اینگلنگ قبائل جو ہیں وہی ان کا رائٹ ہوگا ان جنگلوں پر، وہ اپنی آبادیاں بنائیں گے، باہر سے ہندو بنیا جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ لیکن آسام کی دولت جو کہ بے پناہ دولت ہے، وہاں پر قیمتی پتھروں کی شکل میں، جنگلات کی شکل میں، لکڑی آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس کی اہمیت ہے، اس کی شکل میں اور پانی کی شکل میں، اس پر اب ہندو بنیے کی نظریں تھیں، لہٰذا 6 شیڈول کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں آبادیاں بنانی شروع کی گئیں، جس پر یہ احتجاج شروع ہوا ہے۔ یہ انڈیا ٹوٹنے کا احتجاج ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں، جس میں اروناچل پردیش ہے جو ویسے بھی چین کا حصہ ہے، میگھالیہ ہے، اور باقی جو اس کی ریاستیں ہیں، تری پورہ ہے، ناگالینڈ ہے، یہ وہ تمام ریاستیں ہیں جو پہلے سے ہی صرف ایک سمال سلیگری کوریڈور کے ذریعے جو ہیں بھارت سے ملتی ہیں، اور یہ سلیگری کوریڈور آسام کا حصہ ہے۔ ایک طرف اس کے بنگلہ دیش ہے اور ایک طرف اس کے جو ہے آسام ہے۔ بھارت جو ہے اگر یہ کٹتا ہے تو بھارت تو علیحدہ ہو جائے گا، اور یہ 7 سسٹر جو ہیں آزادی کا اعلان کر سکتی ہیں، اور آسام اس کا جو ہے مرکزی کردار ہوگا، کیونکہ اس 7 سسٹرز میں سب سے بڑی ریاست بھی آسام ہی ہے، اور یہاں پر آج بھی قبائلی سسٹم موجود ہے، یعنی اس کے پہاڑوں میں، اس کے دریاؤں کے کناروں پہ، اس کے باغات میں، اس کے جنگلات میں، اس کے لہلہاتے کھیتوں پر قبائلی سسٹم رائج ہے، اور وہ اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے اندر کسی کو شامل نہیں ہونے دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر 6 شیڈول کا نفاذ کیا گیا تھا کہ آپ کی زمینیں نہیں خریدی جائیں گی۔ لیکن ہندو بنیے کی نظریں جب پڑیں تو وہاں پر بھی وہی ہندوتوا سوچ اور وہی قابض سوچ جو ہے جو ارد گرد کے ممالک پر بھارت رکھتا ہے، آسام پر بھی آئی۔ آسام ان کا اپنا علاقہ ہے، اس پر کسی کی کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے رہنے والوں کے لیے بھی زمین کو تنگ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے خلاف جو ہے یہ ایک بڑا احتجاج جو ہے شروع ہوا۔ اس میں شروع میں جو ہے جو 9 آباد لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے، ان میں 2 افراد جو ہیں وہ ان کو ہلاک کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، اور اب یہ مظاہرہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آسام کے قصبوں اور شہروں میں پھیل گیا ہے۔ اس وقت تک اطلاعات کے مطابق آگ لگی ہوئی ہے آسام کے اندر، اور یہ آگ جو ہے کسی جگہ آپ کو چنگاریوں کی صورت میں نظر آتی ہے، کسی جگہ شعلوں کی صورت میں، کسی جگہ راکھ میں دبی ہوئی مل رہی ہے، یعنی لیکن آگ اس کے اندر موجود ہے، اور آسام کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہندو جو ہے آسامیوں کو بھی آسام سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی ان کو دوبارہ پتھر کے زمانے میں بھیجنا چاہتا ہے، ان کو دوبارہ اس زمانے میں بھیجنا چاہتا ہے جب وہ جنگلی حیات پر گزر بسر کرتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پتھر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔
یہ असम बहुत पुरानी रियासत है और यहाँ पर जो है अंग्रेज़ ने भी जो था 6 शेड्यूल नाफज किए रखा, यानी अंग्रेज़ भी ये नहीं चाहता था कि इनके कबायली सिस्टम के अंदर कोई अपना सिस्टम इन्वॉल्व करे। इनकी अपना तरीका था, जिस तरह से हमारे कबायली इलाकों के अंदर जरगे होते हैं, इनकी अपनी इस तरह की सोशल कोड्स हैं जो फैसले करती हैं। लेकिन भारत ने इस 6 शेड्यूल को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद वहाँ पर गैर असामी लोगों को लाकर बसाना शुरू किया। ये एक तरह का असम के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू, एक तरह की नहीं, आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई, मैं लफ्ज़ सही बोल रहा हूँ कि आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है और वो भारत से अलहदा होने की बात करने लगे हैं। और ये अलहदा जो इंडियन तमाम अखबारात जो हैं वो इससे भरे पड़े हैं कि अब वहाँ पर अलहदगी जो है उसका नारा लग गया है। ये अलहदा होता है असम, तो इसका मतलब ये है कि तमाम वो रियासतें जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है वो भारत से अलग होंगी। आमिर भाई, वो भारत से अलग होगी, असम अलग होगा, वो 7 रियासतें अलग होंगी और असम दरमियान में है, एक तरफ चाइना एक तरफ बांग्लादेश, और फिर वहीं से ही रास्ता निकलेगा सीधा चाइना से होते हुए आप असम और असम से बांग्लादेश। हाँ, ये ऐसे ही है। ये इसको आप अगर तजारती नवीयत से देखें तो ये उनके लिए तो बड़ा आसान है कि ये अरुणाचल प्रदेश पहले ही चाइना कह रहा है कि मेरा है, पूरे का पूरा अरुणाचल, यानी 90,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमल वो रियासत जो है वो कह रहा है कि मेरी है और मैं उसके पास उसके नक्शे भी हैं और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात को, आवाज़ को बार बार उठा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। फिर आ जाए मेघालय में, मेघालय की तहरीक भी मौजूद है जो कि अलहदा होना चाहते हैं। तो भारत से तो सब अलहदा होना चाहते हैं। ये 7 सिस्टर मिलकर एक नया मुल्क बन सकता है। ये भी है। इसको नागालैंड के लोग जो हैं हमने उस पर भी एक व्लॉग मुझे याद है किया था कि वहाँ पर भी अपना तराना बना लिया, अपना नक्शा जारी अपनी कर फोर्स लिया, बना ली, अपनी फोर्स बना ली, अपना झंडा बना लिया। तो ये फिर इसका मतलब ये है कि अब भारत टूटने के करीब है। भारत की वो सोच जो कि वहाँ पर मौजूद पहले अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी, पर कश्मीर में वो हमें हिंदुत्व सोच नज़र आई और अब असम में भी ये पंजे गाड़ना चाहते थे। लेकिन असम में इंशाअल्लाह ताला इनको नाकामी होगी, ना सिर्फ नाकामी होगी बल्कि आप लिख लें बात कि भारत असम से टूट जाएगा और उस टूटने का मतलब ये है कि एक नया मुल्क जो है मार्ज़ वजूद में आएगा और इसमें जो जितनी आज़ादी की तरीक़े हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत हासिल करती चली जा रही हैं। हाँ, चीन की सपोर्ट उनको हासिल है क्योंकि चीन का अपना दावा अरुणाचल प्रदेश पे है, इसलिए चीन वहाँ पर मौजूद जो इसी तहरीकें हैं उनको सपोर्ट करता है, चाहे वो सपोर्ट जो है मॉरली हो, अखलाकी तौर पे हो, वेपनरी तौर पे ना भी हो। लेकिन अब क्या मुश्किल रह गया कबायलियों के लिए, आपको पता है जान देना और जान लेना अपने इलाके और अपने खत्ते के लिए ये कभी मुश्किल रहा नहीं है। तो असम के रास्ते भारत टूटने जा रहा है और ये हमें देखना चाहिए कि एक तरफ कश्मीर की आज़ादी के लिए बात हो रही है, एक तरफ खालिस्तान के नाम पर पंजाब की आज़ादी की बात हो रही है और एक तरफ अब असम में। तो भारत जो है 3-4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा आइंदा आने वाले 2-1 साल में अगर मोदी की पॉलिसी को तब्दील ना किया गया तो। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको असम की सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।